بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل ایس کے دینی معلومات پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دوستو، ہم آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ کیا ہے اور کس کو دینی چاہیے۔ رمضان کے عشرے میں سب مسلمان اپنی سال بھر کی کمائی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ تمہاری کمائی میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ کسے دینی چاہیے، اس پر ہم اس ویڈیو میں مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ بالکل بھی ویڈیو اسکپ نہ کریں، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار ہے فقیر، دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا، اور تیسرا نمبر آتا ہے تارک قلب کا، اور چوتھا نمبر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں، پانچواں نمبر آتا ہے قرض داروں کا، چھٹا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ساتواں آخر میں مسافر کی مدد۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے طے کیا، اس کا مسلمان فقیر ضرورت مند کو مالک بنا دینا شریعت میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ نکالنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ وہ شخص جس کی آمدنی کم ہو اور اس کا خرچہ زیادہ ہو، اللہ نے اس کے لیے کچھ پیمانے اور عہدے طے کیے ہیں جس کے حساب سے آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جگہوں پر بھی بتایا گیا ہے جہاں آپ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار ہے فقیر۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ شخص ہے مانو جس کی آمدنی 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 21,000 روپے سالانہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے بھی کم ہے، تو اس شخص کی آپ زکوٰۃ 11,000 روپے سے مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جو فقیر سے تھوڑا امیر ہے۔ یہ وہ شخص ہے مانو جس کی آمدنی 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ ہے 15,000 سالانہ، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے زیادہ ہے، تو آپ اس شخص کی زکوٰۃ کے 5,000 روپے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے تارک قلب کا۔ تارک قلب کون ہے؟ تارک قلب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں اور اس کو بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر ان دیشوں میں ہوتے ہیں جہاں اسلامک حکومت یا قانون لاگو ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے تارک قلب ہیں جو مدرسوں اور اسکولوں وغیرہ کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے جمع کیے گئے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں۔ پہلے کے وقت میں غلام اور باندیاں رکھی جاتی تھیں، جو بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان کا درجہ برابر ہے، اس لیے مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا استعمال ایسے غلاموں کو چھڑانے میں کرو، ان کو خریدو اور ان کو آزاد کر دو۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ اب بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پر کسی ایسے انسان کا قرض ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر کافی پریشان کرتا ہے، یا جیلوں میں جو بے قصور اور معصوم مسلمان باز سرپرستوں کے فتنوں کے سبب پھنسے ہوئے ہیں، آپ ایسے مسلمانوں کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں اور ان کی گردن کو ان پر ہونے والے ظلموں سے چھڑا سکتے ہیں۔ پانچواں نمبر آتا ہے قرض داروں کا۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال مسلمانوں کے قرض چکانے میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مسلمان
قرض دار ہے وہ اس قرض کو چکانے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ اس کو قرض چکانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان آپ سے پیسے لینے کے بعد اپنا قرض نہیں چکائے گا بلکہ اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کر لے گا تو آپ اس انسان کے پاس جائیں جس سے اس نے قرض لیا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے قرض کی رقم کی ادائیگی کریں۔ چھٹا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ کی راہ کا نام آتے ہی لوگ اسے جہاد سے جوڑ لیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی راہ سے مراد مطلب صرف جہاد سے نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے جن جگہ ہیں جہاں کے مسلمان شرک اور بدعت میں مصروف ہیں اور قرآن حدیث کے علم سے دور ہیں تو ایسی جگہ آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو آپ اس بچے کی پڑھائی اور پرورش زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آتا ہے مسافر کی مدد۔ مان لیجئے آپ کے پاس کافی پیسہ ہے اور آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں لیکن اپنے شہر سے باہر جانے کے بعد آپ کی جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہو کہ آپ اپنے گھر لوٹ سکیں تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حصہ اس ضرورت مند کو اور اپنے گھر تک کا کرایہ وغیرہ دے۔ یہ سارے وہ جائز طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سبھی کو اپنی کمائی سے زکوٰۃ نکال کر اس کو پاک کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سن کر اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر 2.5%، 100 پہ 2.5% بنتی ہے، یعنی کہ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ۔ اسی حساب سے جتنی بھی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں اسی حساب سے جوڑ کر دیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔